السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پاکستان کی سیاست میں روز کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور آج جو ہوئی ہے آپ سمجھیں کہ وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آج تو نہیں ہوئی, ہفتے کے دن ہوئی ہے, لیکن ہفتے کے دن سے لے کے آج تک اس کے اندر بہت زیادہ سپیڈ آ گئی ہے, اس پہ تیزی آ گئی ہے اور لگتا ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور بڑا پرانا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ مورا جو ہے وہ اب اپنی موت مرنے جا رہا ہے اور وہ اپنی طبعی موت مر رہا ہے. آپ سمجھیں آپ اپنی گریڈ کی موت مر رہا ہے, اپنی لڑائیوں کی موت مر رہا ہے, لیکن وہ مر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اب اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے اور اس کو ڈاکٹروں نے وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے ایم کیو ایم کو, اور وہ بڑا کوشش کر رہے ہیں اس کو ریوائیو کرنے کی. اور ایم کیو ایم کی اس وقت تک, آج پیر کے دن 8 تاریخ تک, 8 جنوری تک, یعنی آج تو کوئی امید نہیں ہے. ہاں, اگر ایم کیو ایم کے سارے بڑے مل کر بیٹھیں, سر جوڑ کر بیٹھیں, تو شاید اس امپاسبل سچویشن میں سے وہ کوئی پاسبلٹی کریٹ کر لے, لیکن آج جو ہے اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو بتاؤں کہ خالد مقبول صدیقی نے سب کو حیران کر دیا. خود ایم کیو ایم کے جو لیڈرز ہیں وہ حیران ہو جب انہوں نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں الیکشنز کا. یہ الیکشنز کا بائیکاٹ جو ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایم کیو ایم نے جب بھی الیکشنز کا بائیکاٹ کیا وہ اس وقت کیا جب اس کو یقین ہو کہ اب اس کے جیتنے کی کوئی امید نہیں ہے اور اس کو بڑی بھاری شکست ہو رہی ہے, عبرتناک شکست ہو رہی ہے. تو ایم کیو ایم جو ہے اس نے بائیکاٹ کرنے کی دھمکیاں دی, جیسے لوکل باڈیز میں کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے لوکل باڈیز میں کتنی اچھی پرفارمنس دی. پیپلز پارٹی سے ایکسپیکٹ کر ہی رہے تھے لوگ, لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ حالانکہ ایم کیو ایم کو بڑا اس وقت جو ہے وہ فیورز دیے جا رہے ہیں, ان کی مانی جا رہی ہے, لیکن ایم کیو ایم کی جو ان فائٹنگ ہے وہ اس کو لے کر بیٹھ گئی ہے. خالد مقبول صدیقی نے جس وجہ سے غالباً یہ اشارہ دیا کہ وہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں, وہ ان کے اندرونی اختلافات ہیں, خاص طور پہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے ساتھ. کامران ٹیسوری جو ہے وہ بڑا زور ڈال رہے ہیں کہ ان کے نامزد لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں اور کسی کو نہ دیے جائیں. اور جو فیورٹ سیٹس ہیں ایم کیو ایم کی, جہاں سے ایم کیو ایم کو یقین ہے کہ اس نے جیتنا ہے, تو وہاں پہ اس کے پاس اب دوسرے جو فیکشنز ملے ہیں آ کر, ان کی طرف سے بڑا دباؤ ہے. جیسے ڈاکٹر فاروق ستار کی طرف سے بڑا دباؤ ہے, وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے دوستوں کے لیے, احباب کے لیے مختلف جگہوں پہ ٹکٹس مانگ رہے ہیں. پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس کی بڑی ڈیمانڈز ہیں ٹکٹس وغیرہ کی. تو ایم کیو ایم جو ہے وہ بالکل اب کارنرڈ فیل کر رہی ہے, اور وہ یہ فیل کر رہی ہے کہ اس کا ووٹ بینک تو ویسے ہی کم ہو گیا, ختم ہو گیا کافی حد تک. اور سرپرائزنگلی ابھی بھی کوئی مانے یا نہ مانے تو جو اردو سپیکنگ حلقے ہیں ان میں الطاف حسین پاپولر ہیں, الطاف حسین کا نام لیا جاتا ہے, اور الطاف حسین وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہے, لیکن الطاف حسین کے جو لوئلسٹ ہیں وہ لوئل ہیں وہاں پہ ان کے لیے. ایم کیو ایم کے لیے بڑے مسائل ہو رہے ہیں. جب ایم کیو ایم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حصہ لیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, عمران خان کے خلاف, تو جو ایم کیو ایم کراچی والے جو تھے, خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد والے, وہ ایم کیو ایم کے بالکل خلاف ہو گئے اور وہ آج تک ایم کیو ایم کی صفوں میں واپس نہیں گئے ہیں. اور ابھی بھی اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر بالکل آپ اوپن الیکشنز کروا دیں آج کی تاریخ میں, تو کراچی کے اندر تحریک انصاف اپنی تمام کی تمام سیٹیں جیتنے کی اہلیت رکھتی ہے. کینڈیڈیٹس ہوں یا نہ ہوں وہ تو الگ بات ہے, لیکن وہ رکھتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود ایک توڑ پھوڑ کا شکار ہے. تو ایسی صورت میں دو جماعتوں کو فائدہ ہونے کی امید ہے. ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کو بڑی غور سے دیکھ رہی ہے اس پوری سچویشن کو, اور وہ بڑی عرصے کے بعد آپ سمجھیں کہ بلکہ پہلی باری آپ کہہ لیں کراچی اور حیدرآباد دونوں میں بڑی خاطر خواہ میجورٹی لے سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے. اور دوسری جو ہے جماعت اسلامی, لیکن جماعت اسلامی کے جو محرکات ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہیں. جماعت اسلامی کی جو پولیٹکس ہے وہ کراچی والوں کو بڑی پسند آ رہی ہے. حافظ نعیم صاحب کے جو سٹانس ہیں وہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جماعت اسلامی اور حافظ نعیم جو ہیں وہ افراد کی سیاست نہیں کر رہے, وہ غداری کی سیاست نہیں کر رہے, وہ لسانیت کی سیاست نہیں کر رہے ہیں, وہ ایشو بیس سیاست کر رہے ہیں. وہ پانی کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں, واٹر بورڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ جو کارڈر کٹنگ ہے پلاٹس وغیرہ کی اس کے قبضوں کی بات کر رہے ہیں,
وہ کراچی کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہے، وہ کسی کو کفر کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہے. تو کراچی والے اس سے بڑا خوش ہیں کہ یار کوئی ہمارے ایشوز کی آ کے اوپر سیاست کر رہا ہے. لیکن جماعت اسلامی کا وہ حجم نہیں ہے. اس کا جو حجم ہے وہ ہے لوکل باڈیز تک اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں وہ کہیں نہ کہیں کارکردگی دکھا دے، 4,000 ووٹ لے کے، 5,000 ووٹ لے کے. لیکن یہ اب جنرل الیکشن ہے، یہاں پہ سائنس ڈفرنٹ ہے، یہاں پہ 1.5-2 لاکھ ووٹ پڑنے ہیں. تو ایسی صورت میں جماعت اسلامی کو بڑی خاطر خواہ امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جو ایم کیو ایم سے بہت زیادہ منحرف ہیں اور جو پیپلز پارٹی کو کسی صورت میں ووٹ نہیں دینا چاہتے، وہ آ کر جماعت اسلامی کا پیٹ بھر دیں گے اور اس کی جھولی میں اپنے ووٹ ڈال دیں گے. کیونکہ ان کا کیا کہنا، جو ایم کیو ایم کے سپورٹرز رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آج ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے خلاف ہمارے ووٹ لے گی اور کل کو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھ جائیں گے جب ان کو 2 وزارتیں آفر ہوں گی یا ان کو 2 ٹکے کی ان کو پیسے ویسے یا کوئی اور چیزیں آفر ہوں گی تو یہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے. تو ہم سے ووٹ لیں گے پیپلز پارٹی کے خلاف اور بیٹھیں گے ان کے ساتھ. تو ہم پھر ووٹ اس کو دیں کہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا رہے. اور وہ ابھی تک جماعت اسلامی جو ہے اس نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے ہونے کی اس میں صلاحیت ہے. تو اب کراچی میں اس وقت ایم کیو ایم جو ہے اس کی بڑی ہی ایک سیڈ سٹوری ہے. وہ علاقے جو کبھی آپ سمجھیں گڑھ تھے ایم کیو ایم کا، وہاں سے ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی سیٹس نہیں نکال پا رہی. ایم کیو ایم جو ہے وہ کماڑی سے یعنی ان علاقوں سے نکل ہی نہیں پا رہی، باہر ہی نہیں نکل پا رہی. گلشن اقبال میں ایم کیو ایم کا خاتمہ ہو چکا ہے. گلستان جوہر میں ایم کیو ایم اکا دکا جگہوں پہ ہے، وہ وارڈ لیول پہ تو ہے لیکن وہ میجر لیول پہ نہیں ہے. محمد علی سوسائٹی، دورا جی کالونی اور یہ کے ڈی اسکیم نمبر 1 جو ہے، یہاں سے ایم کیو ایم بالکل فارغ ہو چکی ہے. طارق روڈ وغیرہ، پی سی ایچ ایس، کلفٹن، ڈیفنس، یہاں پہ ایم کیو ایم کا کوئی نام نہیں لینے چاہتا، وہ سننا بھی نہیں چاہتے ایم کیو ایم کا نام. اور ان کی ان فائٹنگ نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے آگے بہت زیادہ بدنام کر دیا. حالت یہ ہے کہ اس وقت کراچی اور حیدرآباد میں ایک بڑی مثبت چینج آئی ہے. وہاں کوئی مہاجر کا لفظ ہی نہیں سننا چاہ رہا. اگر آپ مہاجر کے نام پہ جا کے ووٹ مانگیں گے تو چانسز ہیں کہ آپ اپنے منہ کے بل گریں گے. آپ وہاں پہ اگر جا کر پی ٹی آئی کے خلاف اگر آپ ووٹ مانگیں گے تو آپ کو بڑی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کراچی والوں کے حقوق کے لیے اگر آپ کچھ کہیں گے یا مانگیں گے تو پھر آپ کا بہت بڑا چانس ہے. اور اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم جو اپنے آخری دموں پہ ہے. خالد مقبول صدیقی نے جو بات کی پریس کانفرنس میں، وہ تو آپ سمجھے ایک تھریٹ بھی ہو سکتی ہے. وہ تھریٹ ہو سکتی ہے کامران ٹسوری کو، وہ تھریٹ ہو سکتی ہے فاروق ستار کو، وہ تھریٹ ہو سکتی ہے انیس قائم خانی کو، مصطفیٰ کمال کو، کہ بھائی اگر تم لوگ اپنی اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں اب بیٹھ جائیں مل کر اور وہ جو ہے مشاورت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایکا کر لیں. تو پھر ایم کیو ایم جو ہے اپنے جوائنٹ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ ان کو فیلڈ کر لے ہر حلقے میں. لیکن ایسا ہونا ذرا مشکل لگ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں اگر وہ جنرل الیکشن میں گئے اور وہ 3 سے 4 سیٹیں نہیں نکال رہے، اس سے زیادہ نہیں نکالتے اگر، تو پھر آپ سمجھیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو چکی. اور پھر ایم کیو ایم جو ہے یہ پھر اس کا آخری الیکشن ہوگا، سیاسی الیکشن ہوگا. اور ایم کیو ایم کی جو پتنگ ہے وہ پھٹ چکی ہے، کٹ چکی ہے. لیکن اب اس کے بعد اس کو کوئی چیپیاں بھی لگانے کے قابل نہیں سمجھے گا. تو ایم کیو ایم کی ساری نظریں اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ زور لگا کر، جوڑ توڑ کر کر ان کو جو ہے وہ 12 سے 15 سیٹس دلوا دے. 21 سیٹوں میں سے ان کو اگر 12 سیٹیں مل جاتی ہیں تو وہ ان کی سیاست جو ہے دوبارہ سے ایک دفعہ روشن ہو سکتی ہے. اور وہ ٹھیک ہے، اس طرح سورج تو نہیں نکلے گا لیکن یہ ہے کہ ایک روشنی کی کرن ان کے لیے ضرور نکلے گی اور ان کے لیے ایک سیاسی طور پہ بچت کی امید ہے. لیکن اس وقت کراچی اور حیدرآباد کی پالیٹکس میں وہ یہ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ جس کو سارے پنڈت کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم گین کرے گی، تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ وہاں پہ سب سے زیادہ لوز کرے گی. اور کون گین کرتا ہے
پیپلز پارٹی تو یقینی طور پہ کچھ سیٹیں گین کرے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایکچول گین جو ہے، جو ہڈن گین ہے، وہ جماعت اسلامی پاکستان کا وہاں پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنا نوجوان ہے وہ ایشو بیس پالیٹکس کے اوپر آنا چاہ رہا ہے، وہ لسانیت پہ نہیں کر رہا، وہ جو ہے وہ فتوے نہیں بانٹ رہا لوگوں کو، اور وہ کہتا ہے جی کراچی کا مسئلہ حل کرو، کراچی کی گندگی صاف کرو، کراچی میں پانی دو، ہمیں کراچی کی سڑکیں ٹھیک کرو، کراچی میں روزگار دو، کراچی والوں کے حقوق یعنی جو ہے وہ ان کو چاہیے. یہی حیدرآباد کا مسئلہ ہے، اور یہی سکھر کا اس وقت مسئلہ ہے، اور یہی میرپور کا بھی مسئلہ ہے وہاں پہ. تو ان حلقوں میں ایم کیو ایم جو ہے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور ایم کیو ایم کو جو نعرہ مہاجر کا وہ بذات خود اب ایک گالی بن کے رہ گیا. ایم کیو ایم کا کیا مستقبل ہے، یہ میرا خیال ہے کہ 8 تاریخ آج ہے، اور اگلی 12 سے 15 تاریخ تک اس کا پورا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ نے اور ہم نے کیا ایم کیو ایم کو اپنے سامنے دفن ہوتے دیکھ لیا یا نہیں. کیونکہ بہرحال یہ پودا جنرل ضیاء الحق کا لگایا ہوا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پودا ہے، اور یہ وہ پودا ہے جس کو ایک بہت تناور درخت بن گیا. لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی طرح جب ایک مانسٹر بنتا ہے اور مانسٹر ہر ایک کو کھانے لگتا ہے، اس کے بعد سب کو کھا جاتا ہے، اس بعد اس کو کوئی نظر نہیں آتا، تو وہ اپنی کریٹر کی طرف، اپنی مالک کی طرف مڑ جاتا ہے اور اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہاں اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. یہی کچھ لنڈن کے جوکر کے ساتھ ہوا کہ جب وہ اپنے ہی بنانے والوں کو سمجھا کہ میں ان سے بڑا ہو گیا ہوں، تو وہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب وہ صرف ایک ٹک ٹاک کا سٹار رہ گیا. لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آج اگر مہاجر کے نام پہ کسی کے پاس ووٹ ہے کراچی اور حیدرآباد میں، تو وہ لندن کا جوکر ہی ہے، اس کے پاس ہی ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سندھ کے، کیونکہ ہم نے ساروں نے پنجاب پہ فوکس کیا ہوا ہے، ہم نے میاں نواز شریف پہ اور عمران خان پہ فوکس کیا ہوا ہے، اور پنجاب کے باہر کی جو سیاست میں جوڑ توڑ اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ ذرا سا اگنور کر رہے تھے. لیکن یہ بڑی آئی اوپنر ہے ہمارے لیے، خالد مقبول صدیقی کی جو پریس کانفرنس ہے اور اس کے بعد ہونے والے جو ڈیولپمنٹس ہیں. بڑا ہی مشکل وقت ہے. کیا ایم کیو ایم سروائیو کرے گی 8 فروری یا نہیں کرے گی؟ ویکس ول ٹیل. صرف ہفتوں میں پتہ چل جائے گا، اس کے لیے مہینوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھتے رہیں اس چینل کو، سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.